رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ مشکات المصابیح ایک مشہور کتاب ہے جس میں مستند صحیح احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اسے مختصراً مشکات شریف کہا جاتا ہے۔ آج ہم اسی انتخاب حدیث کی ایک مشہور روایت کا آخری حصہ دہراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے یعنی رمضان کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے چھٹکارا پانے کا ہے۔ مزید فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کا کام ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور آگ سے نجات دے گا۔ ابھی آپ نے وہ مشہور حدیث پاک سنی جو ہم ہر سال خاص طور پر ماہ مقدس کی آمد پر دہراتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس فرمان رسول پر پوری طرح غور کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا ہمارا عمل بھی بالکل اس کے عین مطابق ہوتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم عمل تو بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، مگر ہماری نظر گہرائی میں ذرا کم ہی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے واہ صاحب یہ کیا بات کی آپ نے؟ ہاں ذرا ٹھہر کر پھر غور کیجئے۔ رمضان المبارک کے پہلے حصے یعنی عشر رحمت میں ہم مرد مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ تراویح بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، باقی عبادات بھی جاری رہتی ہیں۔ خواتین کو توفیق ہو تو گھر پر تراویح اور فرض عبادات کا اہتمام کثرت سے کرتی ہیں۔ رحمت میں حصہ سب کو چاہیے، ٹھیک ہے، مگر رحمت حاصل کرنے کی کوشش ذرا آگے بڑھ کر کریں، دائرہ چھوٹا نہ کریں۔ صرف عبادات کافی نہیں، اپنے معاملات پر نظر ڈالیں۔ کیا ہم سال کے دیگر مہینوں کی طرح جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ایذا رسانی، بات بات پر لڑنا جھگڑنا سب کچھ جاری نہیں رکھتے؟ چلیے 100% نہ صحیح کچھ فیصد تو کرتے ہیں۔ دفتر کے کام ہو یا گھر کے، روزے کا اشتہار خوب چلاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ مسجدیں بھرنے کی بات بھی خوب ہے۔ شروع دنوں میں ایسا مومن چہرہ ابتدائی صفوں میں نظر آتا ہے کہ بندے حیران ہو جائیں، یا اللہ سال بھر یہ نیک بندہ کہاں تھا؟ پھر 10 دنوں کے اندر اندر ایسے اکثر موسمی مسلمان یا تو سرے سے غائب ہو جاتے ہیں یا پچھلی صفوں میں کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا رحمت کا شیئر سارا مل گیا؟ ابھی ہم نے ذکر کیا معاملات کا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف عبادات سے متعلق ہے، عام زندگی میں جو صحیح غلط اچھا برا ہوتا ہے وہ عبادت نہیں، اس لیے اس کا دین سے براہ راست تعلق نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ان معنوں میں ہے کہ محض عبادات کے حکم تک محدود نہیں، بلکہ روزمرہ زندگی کے ہر عمل کو نیت کی بنیاد پر درست یا غلط قرار بھی دیتا ہے، اور اگر غور کیجئے تو ہماری زندگی کا ہر عمل گویا عبادت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت سے بھرپور فرمان ہے کہ کسی مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ غور کیجئے، اگر ہم کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اس کی طرف مسکرا کر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جی خوش ہو جائے، وہ ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم کرے، تو ہم صدقے کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ گویا ہم نے بغیر کچھ خرچ کیے خدا کی راہ میں دینے کا ثواب پا لیا۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ فارسی کی بہت مشہور کہاوت ہے، دل بدست آور کہ حج اکبر است، لوگوں کے دل جیت لو، موہ لو کہ یہ حج اکبر ہے۔ دیکھیے حج کا ثواب کسے نہیں معلوم؟ صاحب حیثیت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ فرض کی ادائیگی حکم خدا و رسول کے عین مطابق ہو تو ہمارا رب کیوں خوش نہ ہوگا؟ مگر یہ وہ سعادت ہے جو ہر وقت ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔ اس کے برعکس حسن اخلاق، لوگوں سے حسن سلوک تو ایسا عمل ہے جس میں نہ وقت کی قید ہے نہ مالی حیثیت کی۔ سو جب ہم کسی مسلمان بھائی کا دل جیت لیتے ہیں تو گویا اپنے رب کو اسی طرح خوش کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بڑے سے بڑا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔